بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ انڈونیشیا کے جزیرہ بالی میں G20 سربراہ اجلاس کے موقع پر برطانوی وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ برطانوی وزیر اعظم کے ترجمان نے اس حوالے سے بالی سے بتایا کہ برطانوی وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد سے توانائی کی منڈی کے استحکام پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ برطانوی اور سعودی رہنماؤں کی ملاقات میں مشرق وسطیٰ میں امن اور سلامتی کو لاحق خطرات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے ملاقات کے موقع پر توانائی کی منڈیوں کو مستحکم کرنے کے لیے سعودی عرب سے مل کر کام کرنے کی امید کا بھی اظہار کیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے G20 ممالک پر شرح سود میں کمی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دولت مند ممالک شرح سود میں اضافے کے سبب ہونے والے نقصانات کو روکیں۔ انڈونیشیا کے جزیرہ بالی میں G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر چینی صدر نے کہا کہ ہمیں عالمی افراط زر پر قابو پانا اور معیشت اور مالیت میں منظم خطرات کو حل کرنا چاہیے۔ چینی صدر نے کہا کہ ترقی یافتہ معیشتوں کو مانیٹری پالیسی ایڈجسٹمنٹ کے منفی اثرات کو کم اور قرضوں کو پائیدار سطح پر مستحکم کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے پہلے پرائیویٹ خلائی راکٹ کو آج خلا میں چھوڑا جانا تھا، جو اب 18 نومبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں قائم اسکائی روٹ ایروسپیس پرائیویٹ کمپنی نے ہندوستان کے پہلے پرائیویٹ خلائی راکٹ وکرم ایس کو آج خلا میں چھوڑنا تھا، جو اب 18 نومبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ راکٹ خراب موسم کی وجہ سے خلا میں نہیں چھوڑا جا سکا۔ ہندوستان کے پہلے پرائیویٹ خلائی راکٹ وکرم ایس کو حیدرآباد میں قائم ایک کمپنی اسکائی روٹ ایروسپیس نے تیار کیا ہے۔ یہ راکٹ ایک ذیلی مدار کے مشن پر پے لوڈ کے ساتھ روانہ کیا جائے گا۔ اسکائی روٹ پہلا اسٹارٹ اپ تھا جس نے اپنے راکٹ لانچ کرنے کے لیے اسرو کے ساتھ MOUs پر دستخط کیے ہیں۔ روس اور امریکی انٹیلیجنس چیف کی انقرہ میں ملاقات۔ روسی صدارتی محل کے ترجمان دمتری پیسکوف نے روسی خارجہ انٹیلیجنس چیف اور امریکی CIA چیف کی ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی ملاقات واقع ہوئی ہے اور یہ ملاقات امریکی فریق کی پہل کا نتیجہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی CIA چیف اور روسی خارجہ انٹیلیجنس چیف کے ملاقات کا بنیادی موضوع ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال تھا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسی طرح کی ایک ملاقات امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان بھی ہوئی، جس میں جوہری ہتھیاروں کے خطرات کو کم کرنے پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان کی 11ویں بین الاقوامی نمائش کراچی میں شروع ہو گئی۔ نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے خطرے سے باہر نکل چکا۔ کراچی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 11ویں بین الاقوامی نمائش آئیڈیاز 2022 کا افتتاح ملک کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کیا۔ انہوں نے بین الاقوامی دفاعی نمائش کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان نے دنیا میں امن کے لیے کام کیا اور کرتا رہے گا۔ دنیا کی مجموعی آبادی 8 ارب تک پہنچ گئی ہے، جبکہ آئندہ سال کے آغاز میں اعداد و شمار کے معمولی فرق کے ساتھ چین کی بجائے بھارت آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بن جائے گا۔ اقوام متحدہ کے مطابق چین کئی دہائیوں سے بڑھتی ہوئی آبادی کو روکنے کے لیے کوششیں کر رہا تھا۔ چین میں 1980 سے 2015 تک سختی کے ساتھ ون چائلڈ پالیسی پر عمل درآمد کروایا گیا۔ اس پالیسی کی وجہ سے چین کی آبادی کنٹرول بھی ہوئی، لیکن چین آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک رہا۔ رپورٹ میں دنیا کی آبادی 8 ارب تک پہنچنے کو انسانی ترقی کی راہ میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا گیا ہے۔ تنقید کرنے پر ایلون مسک نے انجینئر کو ملازمت سے فارغ کر دیا۔ ٹیسلا، اسپیس ایکس اور ٹویٹر جیسی کمپنیوں کے مالک ایلون مسک تنقید پسند نہ آئی تو انہوں نے کمپنی کے انجینئر کو ملازمت سے ہی فارغ کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب اتوار کو ایلون مسک نے متعدد ممالک میں ٹویٹر کے انتہائی سست ہونے پر معذرت کی تھی، جس کے بعد یہ سارا معاملہ شروع ہوا۔
मुल्क में सोने की फीतोला कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है और आज भी कीमत 1,000 रुपये बढ़ गई। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1,000 रुपये इजाफे के बाद मुल्क में एक तोला सोने का भाव 1,57,000 रुपये का हो गया। इसके अलावा 10 ग्राम सोने का भाव 851 रुपये इजाफे से 1,34,602 रुपये है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा में सोने का भाव $18 इजाफे से $1,775 फी औंस है। पंजाब के बाद मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने का इम्कान। पंजाब के बाद मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है, जबकि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, किश्तवाड़ और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। अफगान हदूद से फायरिंग, चमन बॉर्डर पर कशीदगी जारी। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती पर अफगान हदूद से फायरिंग और एफसी एहलकार की शहादत के बाद बॉर्डर पर कशीदगी बरकरार है और बाब दोस्ती आमदो रफ्त और तजारत के लिए बंद है। डिप्टी कमिश्नर हमीद जहरी के मुताबिक सरहद के दोनों जानिब हज़ारों पाकिस्तानी और अफगान शहरी फंस गए हैं। बॉर्डर पर शाम 7 से रात 9 बजे तक शहरियों को आमदोरफ्त की इजाज़त दी है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान का मुतालबा है कि अफगान हुकाम हमला आवर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। शहबाज शरीफ की 2 रोज़ से तबीयत नासाज थी, जिसके बाद डॉक्टर के मशवरे से वज़ीर आज़म ने आज कोरोना टेस्ट करवाया था। मरियम औरंगज़ेब ने अवाम और कारकुनान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की अपील की। BMW का चीन में बैटरियां बनाने के मंसूबे में 10 अरब युआन की सरमायाकारी का ऐलान। BMW ग्रुप के मुश्तरका मंसूबे BBA ने शिमाल मशरकी लियानिंग सूबा में बैटरी की पैदावार के एक नए मंसूबे में 10 अरब युआन की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। इस मंसूबे पर दस्तखत की तकरीब लियानिंग के दारुल हुकूमत चेन यांग में मुनक्किद हुई। इस तयशुदा मुआहदे के तहत BMW अपने शेन यांग पैदावारी मरकज़ पर बैटरी की पैदावारी सलाहियत को फ़रोग़ देगा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि उम्रा सीज़न के दौरान रवा साल अब तक 20 लाख ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। सऊदी ज़राए अबलाग के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से जारी आज़ादोशुमार के हवाले से बताया गया है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अब तक 19,64,964 अफराद उम्रा अदायगी के लिए पहुँचे हैं। वजारत के मुताबिक उम्रा अदायगी का ये सीज़न यकम मुहर्रम से शुरू होकर 20 ज़िलक़द तक जारी रहेगा, जिसके बाद हज सीज़न शुरू हो जाएगा। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने ख़वातीन पर जिम में जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी, जहां का अमला मुकम्मल तौर पर ख़वातीन पर ही मुश्तमिल था। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में तालिबान के महकमे नेकी के फ़रोग़ और बदी की रोकथाम की पुलिस ने अभी चंद रोज़ कबल ही ख़वातीन के पार्कों और तफरीही मकामात पर जाने पर भी पाबंदी आयद की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि अगर इंतखाबात आखिर से भी हुए तो PTI फिर कामयाब होगी। लॉन्ग मार्च के शरका से बजरिया वीडियो लिंक खताब करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत में मैशियत तरक्की कर रही थी, साजिश के तहत हुक्मरानों को इक़्तिदार पर बैठाया गया। हमें बताया गया कि शहबाज शरीफ जीनियस है, इससे काबिल कोई और नहीं। इस्टेब्लिशमेंट से कहा था इनसे मुल्क नहीं संभलेगा।
نیپرا میں بجلی کی قیمت میں ₹2.18 فی یونٹ اضافے کی درخواست پر سماعت مکمل ہو گئی۔ اضافہ رواں مالی سال کی پہلی سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جائے گا۔ چیئرمین نیپرا نے سماہی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ پر سماعت کی۔ میپکو حکام نے بتایا کہ سیلاب کے باعث میپکو کی بجلی فروخت میں کمی آئی ہے۔ نیپرا حکام کا کہنا تھا کہ بجلی کی فروخت کم ہونے سے کیپیسٹی پیمنٹس پر فرق پڑا۔ گزشتہ سماہی کی نسبت فروخت 10% کم رہی۔ عمران خان کے صاحبزادے لندن روانہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے صاحبزادے لندن روانہ ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق قاسم اور سلیمان کی زمان پارک سے روانگی کے وقت سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ واضح رہے عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد ان کے دونوں بیٹے اپنے والد سے ملنے 10 نومبر کو پاکستان آئے تھے۔ سابق وزیر اعظم پر 3 نومبر کو وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں وہ زخمی ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔